آپ ہی کے بھائی نے کیٹیگوریکلی یہ کہا ہے کہ جی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اسکزئی صاحب حکمت عملی تیار کریں. ہاں اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حکومت کو ایک چٹھی لکھی. صاحب وزیر اعظم نے کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ہمیں مذاکرات کی دعوت دی ہے، ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. غیر مشروط تقریباً اپیرنٹلی ٹھیک ہے، لیکن اس میں فائن پرنٹ میں یہ بات تھی کہ جی ہمارے مذاکرات کا جو مقصد ہوگا وہ نمبر 1 نہیں، ایک تو موجودہ پارلیمان کو مضبوط بنانا، جو میں نے کہا کہ یہ بڑی ڈیویشن ہے کہ فارم 47 کی پارلیمان کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو اسٹرینتھن کیا جائے. اس کو تکڑا کیا جائے. یہ بہت بڑی ڈیویشن تھی، دیکھا جائے تو تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا گیئر تھا جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا حکومت کو. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اس کے بعد تھا کہ جی ہم تازہ انتخاب تاکہ بھی لیڈر آف دی اپوزیشن لگے، اور پھر یہ کہ نئے چیف الیکشن کمشنر اور یہ ہو. اب اس میں مسئلہ یہ تھا کہ جب عمر ایوب خان صاحب کو 9 مئی کی سزا دی گئی، ٹھیک ہے، سزا دی وہ گئی، نااہل ہوئے تو اس کی وجہ سے انہیں نااہل بھی قرار دے دیا گیا. وہ اس نااہلی کے خلاف جو ہے پٹیشن لے کے گئے، وہ لے کر گئے پشاور ہائی کورٹ. اب واپس لے لی. قائد اپنا یہ جو اسپیکر ہے نیشنل اسمبلی کے سردار ایاز صادق صاحب، انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو میں کیسے ایک نیا اپوزیشن لیڈر نامینیٹ کر سکتا ہوں یا ریکگنائز کر سکتا ہوں، پارلیمانی زبان میں وہ ریکگنائز کرنا کہتے ہیں، کہ جو سابقہ آپ کے اپوزیشن لیڈر تھے انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے اسٹے لے لیا ہے کہ جی جب تک یہ فیصلہ نہ ہو کہ انہیں سزا درست سنائی گئی ہے یا نہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب کل کے واقعے کے بعد یہ پہلی موو ہوئی ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیرسٹر گوہر جیسے لوگوں کی سوچ جو تھوڑی بہت آپ کہو پریگمیٹک یا لچک دکھانے والی ہے، تو انہوں نے کہا لیجیے جناب اسپیکر صاحب تو یہاں موجود نہیں تھے، وہ تو بنگلہ دیش گئے ہوئے ہیں، آپ آئیے کہ آج انہوں نے گئے وہ لے کر سارے کاغذات، صاحب یہ کاغذات ہیں، ہم نے وہ واپس لے لیا ہے. ناؤ اف یو گو بائی دا بک، اگر آپ قانون کے مطابق چلیں تو اس وقت قومی اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن کا عہدہ خالی ہے. لہذا یہ کاغذات ہیں. سو جو بہت بڑی رکاوٹ تھی اپوزیشن لیڈر لگانے، وہ انہوں نے پوری کر دیا. نظر بتائیں محمود اسکزئی صاحب اب واضح طور پہ اپوزیشن لیڈر کے دفتر میں بیٹھتے نظر آ رہے ہیں. Still it is the discretion of the، اب پتہ نہیں وہ کیا لکھیں گے جواب پہ سردار ایاز صادق کو. ٹیکنیکلی اب اس میں بھی میں یہ کہوں گا، اگین یہ میری ذاتی رائے ہے، اب حکومت کیا پاک نکالتی ہے میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. دیکھو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر عمر ایوب خان صاحب کا سٹے اپنی جگہ برقرار ہوتا تو ان کی نااہلی کے بعد خالی ہوئی نشست یا خالی کروائی نشست پر الیکشن ہوتے، پر 23 نومبر کو الیکشن نہ ہوتے، ٹھیک ہے، وہاں الیکشن ہوئے، ہاں، اور اس الیکشن میں عمر ایوب صاحب نے اپنی بیگم صاحبہ کو کھڑا کیا تھا اور وہ ہار گئے، سردار بابر اور صاحب، وہاں پر ایاز بابر صاحب سردار وہ بابر جیت گئے. ہاں ہو گیا نا. ہاں اب بابر نواز ان کا ہاں، بابر نواز، سوری، ہاں اب بابر نواز کے جیت جانے کے بعد تو کوئی گنجائش ہی نہ رہی نا کہ ہم کہیں کہ جی اسٹے آرڈر ہے یہ. اور دوسرا سب سے بڑی بات، حکومت کی بھی اور اپوزیشن کی دونوں کی یہ مشترکہ ہمیشہ گفتگو رہی ہے، اور کافی حد تک 26ویں اور 27ویں ترمیم کو پاس کروانے کے لیے اس بات کو بہت اچھالا گیا ہے کہ جی یہ جو افتخار چودھری کے زمانے سے روایت آئی ہوئی ہے کہ پارلیمنٹری بزنس میں جو ہے عدالتیں مداخلت کرتی ہیں، اور ہم سب کو اس سے اجتناب برتنا چاہیے، یہ تھا نا جی. ہاں. اب ان کا یہ کہنا ہے کہ صاحب عمر ایوب کے خلاف اگر ریٹی تھی تو چلے ہم نے وہ واپس لے لی، اگرچہ
آپ نے اس کے ریٹ کے ہوتے ہوئے بھی یہاں الیکشن ہو گئے تو ٹیکنیکلی سپیکنگ آپ نے یہ تسلیم کر لیا نا کہ اگر موصوف قومی اسمبلی کے رکن ہی نہیں ہے تو وہ کیا وہاں کے اچھا اپوزیشن اب جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ایک تو تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جانب سے کہا گیا کہ یس ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، آئیے بات چیت کرتے ہیں، ان میں یہ مطالبات ہیں، اور ایک مطالبہ اپوزیشن لیڈر کا تھا، اپوزیشن کے مطالبے میں ان کی وہ پٹیشن تھی جو انہوں نے واپس اٹھا دی، تو اب بال چلی تو اپیرنٹلی حکومت کی کورٹ میں گئی نا سر، یہ ایک اچھی موو حکومت کے نہیں اسپیکر کے چلیں ایٹ دی اینڈ آف گورنمنٹ نا موو تو اچھی ہے پاکستان تحریک انصاف کی اور تحفظ آئین پاکستان والوں کی کہ انہوں نے مذاکرات والے چیپٹر پہ اب حکومت کے پاس اب وہ مذاکرات کے بعد وہ آپ کو نظر بظاہر آج کی موومنٹ سے یہ انڈیا بھی دیتے نظر آ رہے ہیں تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز کہ صاحب ہم تو پارلیمان میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. اب آپ اگر ہمیں بطور اپوزیشن ہی ریکگنائز نہیں کریں گے اور ہم جس کو اپنا قائد بناتے ہیں ان کو آپ باقاعدہ غیر فعال ہے ایک طرح کی اپوزیشن نا، آپ اگر ہمیں اسی طرح غیر فعال تو آپ ہمیں تو دھکیل رہے ہیں، یعنی ایجیٹیشن کی طرف تو آپ دھکیل رہے ہیں. ویسے یہ ایک اپنی وہ سٹوری سپن کر سکتے ہیں. ویسے کتنا اچھا ہوتا نصر صاحب، یہ محمود اشرف صاحب بڑے ویژنری ہیں، بڑے سینئر ہیں، زیرک بھی ہیں، اگر پی ٹی آئی اپنا ہی کوئی بندہ نامزد کرتی، عامر ڈوگر صاحب بھی ہو سکتے تھے، کوئی اور بھی ہو سکتا تھا، تو کم از کم محمود اشرف صاحب تحریک انصاف کا چہرہ تو نہیں ہے نا سر. نہیں یہ تو کوئی یہ بچپنے والی بات ہے بھائی، جس جماعت کے پاس زیادہ نشستیں ہوتے ہیں اسی جماعت کا پوزیشن لیڈر ہوتا ہے. میرے بھائی ہاں 1988 میں الیکشن ہوئے تھے، سب سے زیادہ نشستیں جو ہیں کس کے پاس تھیں، یعنی اس کو چھوڑو حکومت تو بنا لی بیوی نے، اپوزیشن میں کس کے پاس تھیں؟ کس کے پاس نہیں؟ یہ پاکستان مسلم لیگ نواز، ٹھیک ہے، اور اپوزیشن اور انہوں نے اپوزیشن لیڈر بنائے اپنی جماعت سے خواجہ غلام حیدر بھائی. یاد ہے آپ کو؟ آپ کو یاد نہیں ہوگا، آپ میرا خیال ہے دودھ پیتے بچے تھے. خواجہ غلام حیدر بھائی. اس کے بعد یہ ہے کہ چونکہ غلام مصطفیٰ جتوئی مرحوم جو ہیں وہ اپنی آبائی نشست سے ہار گئے تھے. ٹھیک ہے، وہ ہار گئے تو ان کے درینہ دوست غلام مصطفیٰ کھر جو مظفر گڑھ اور کوٹ ادو وہاں سے بیک وقت انہوں نے 2 قومی اسمبلی کی نشستیں جیتی تھیں. اور یاد رہے کہ 1988 میں مجھے اچھی طرح یاد ہے سب سے پہلے جب الیکشن کا جو پہلا نتیجہ آیا تھا وہ غلام مصطفیٰ کھر صاحب کا ان 2 نشستوں سے جیتنا تھا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا تھا. اس میں غلام مصطفیٰ کھر صاحب نے اپنی ایک سیٹ چھوڑ دی، جو انہوں نے چھوڑی نشست اس پہ انہوں نے اپنے پرانے دوست غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب کو کھڑا کیا. جتوئی صاحب جو ہیں وہ الیکٹ ہو گئے نیشنل اسمبلی سے. جیسے ہی وہ نیشنل اسمبلی پہنچے تو نیشنل اسمبلی میں انہوں نے اعلان کیا کہ جی اب ہم خالی مسلم لیگ کی اپوزیشن نہیں رہی، اس زمانے میں آئی جے آئی بھی تھی، اب ہم آئی جے آئی بھی نہیں رہے. اب انہوں نے اپنا نام رکھا کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز، COP، کوپ COP. ہاں، اور اس کا قائد بنایا غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب کو، اور کہا کہ غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب کو ریکگنائز کیا جائے ایز لیڈر آف دی اپوزیشن، اینڈ ہی واز ریکگنائزڈ ایز لیڈر آف دی، اور وہ پھر رہے اس پوری اسمبلی میں، پورے اسمبلی میں رہے جب تک کہ غلام اسحاق خان نے اس کو یعنی ڈسمس کرنے کے بعد پھر انہوں نے جتوئی صاحب کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بھی کر دیا. ٹھیک ہے، انڈرسٹینڈ، کیونکہ ان دنوں میں صدر کے پاس اختیار ہوتا تھا نا 8ویں ترمیم کے تحت. تو یہ تو ایک یعنی باقاعدہ ہے ٹریڈیشن موجود. سو نیو پریزیڈنٹ، اور اس ٹریڈیشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہی تو اپنا انہوں نے پیغام بھیجا ہوگا نا کہ جی وہ کی تو ریپیٹڈ پوزیشن ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ کرنا ہے، حکمت عملی بنانی ہے اپوزیشن لیڈر، وہ محمود خان اچکزئی کرے. تو اب اچکزئی کو موقع دو نا یار. ہاں لیکن اچھا باہر بیٹھے جو پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ تو سوچتے ہوں گے نا کہ یار کہ ہم نے پارٹی کے لیے اتنا قربانیاں دی، اتنا سب کچھ کیا. میرے پیارے، تو آپ نے قربانیاں دیں، لیکن جس کے لیے قربانی دی وہ کہتا ہے کہ اچکزئی ہو تو پھر کیا، پھر تمہارا اس کا مطلب ہے کہ تمہاری اس کے ساتھ محبت میں کچھ نہ کہیں تو کمزوری ہے نا. ٹھیک ہے، کیا خیال ہے؟ اگر عشق ہے تو عشق
तो वो कहते हैं ना कि इश्क का दलील से क्या काम, वो नहीं, कोई है कोई सराइकी का भी एक शेर। मैं महमूद अजहरी साहब पे बिल्कुल मैं इस काबिल नहीं हूं कि उनकी सियासत बात कर सकूं, लेकिन फिर भी एक सवाल है ना कि वो कहते हैं जी तुसी बुजदार सिलेक्ट किया, गलती हो गई। आपने कई आईजीज और सेक्रेटरीज लगाए, कहते हैं गलती हो गई। आपने महमूद खान लगाया कि गलती हो गई। आपने परवेज खटक को लिया, सब कुछ दिया, गलती हो इसमें गई। कहाँ कैसे गलत नहीं, हुई? कल को ये अभी ना हो तो- ना कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। मैं आपसे की खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि फिल वक्त की सूरत हाल तो ये है कि मैं अगर आशिक हूँ दयानंदारी से, और मैं वाकई मुर्शद पर मेरा अंधा ईमान है, अंधी अकीदत है मेरी कि जो चाहे जो वो तय करे। नहीं, मैं आप सवाल नहीं समझे, वो तो कर दिया खान साहब ने। मेरा सवाल आपसे है कि क्या इस भंवर से महमूद अजहरी सब कश्ती निकाल पाएंगे कि नहीं? इन निकाल सकते हैं, लेकिन उन्हें अगर चलें। उनको अगर आप वही महल्ले दे औंतरे मुंडे, अगर आपने बैठ के फिर वी लॉग करना है ये क्या बात हुई, मार मैं खाऊं, वो मीना खान चलें। लड़के आया, ये वो बट महमूद अजहरी साहब हैज द कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी कि वो इस सियासी भंवर से तहरीक इंसाफ